اسکرین پر آپ یہ جو تصویر دیکھ رہے ہیں، اس کو دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے؟ اتنے بڑے جہاز کو اتنا زیادہ تباہ کرنے کے لیے کتنا خطرناک ہتھیار استعمال کیا گیا ہوگا؟ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ اتنے بڑے جہاز کو اتنا زیادہ تباہ کرنے کے لیے کسی بڑے ہتھیار کا استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی یہ حالت ایک پرندے سے ٹکر کی وجہ سے ہوئی ہے۔ کیونکہ کسی بھی چیز کو نقصان پہنچانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہتھیار کتنا بڑا ہے، لیکن یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ ہتھیار کتنی تیزی سے حملہ کر رہا ہے۔ تو جب جہاز کے ساتھ وہ پرندہ ٹکرایا تب اس کی رفتار بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا۔ لیکن آپ کو یہ سب بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ کیسے چھوٹی سی چیز کسی ایٹم کے حملے سے بھی زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہماری زمین سے ایسٹرائڈ کے ٹکرانے کا خطرہ ہر وقت رہتا ہے، کیونکہ کائنات میں گھومتے ہوئے لاکھوں کروڑوں ایسٹرائڈز کسی بھی وقت ہماری زمین کی طرف رخ کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ایسٹرائڈ ہماری زمین کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن کسی ایسٹرائڈ کو زمین پر تباہی مچانے کے لیے اسے بہت بڑا ہونا چاہیے، کیونکہ روزانہ بہت چھوٹے ایسٹرائڈز ہماری زمین کے ایٹماسفیئر میں داخل ہو کر ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر کوئی سوئی روشنی کی رفتار سے ہماری زمین سے ٹکرائے تو کیا ہوگا؟ کتنی تباہی ہوگی؟ یہ سب آپ آج اس ویڈیو میں جانیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی سوئی زمین پر اتنی بڑی تباہی کیسے لا سکتی ہے؟ اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ زمین سے اب تک کیا کیا ٹکرا چکا ہے۔ چکسلو ایسٹرائڈ کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے، جو آج سے کروڑوں سال پہلے ہماری زمین سے ٹکرایا تھا، جس کی وجہ سے زمین پر ڈائناسورز کا خاتمہ ہوا تھا۔ اس ایسٹرائڈ کا ڈایا میٹر تقریباً 150 کلومیٹر تھا، جو ڈائناسورز کے وجود کو مٹانے کے لیے کافی تھا۔ یہ بھی ہے کہ اس وقت اس کی زمین سے ٹکرانے کی رفتار بہت کم تھی، اور اس کے بڑے سائز کی وجہ سے اس نے بہت تباہی مچائی تھی۔ اسی طرح کا ایک اور ایسٹرائڈ تھا جو 40,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین کی طرف آ رہا تھا۔ زمین سے ٹکراتے وقت اس نے ایک کریٹر بنایا، جس کی وجہ سے بہت بڑا دھماکہ ہوا۔ تصور کریں کسی دن آپ کو خبر ملے کہ کوئی انجان چیز روشنی کی رفتار سے ہماری زمین کی طرف بڑھ رہی ہے، جس کا سائز ایک سوئی کے سائز کے برابر ہے۔ اس وقت آپ کا کیا رد عمل ہوگا، اور آپ اس وقت کیا سوچیں گے؟ آپ ضرور یہ سوچیں گے کہ اتنی چھوٹی چیز بھلا ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہے، مگر اس وقت آپ کا یہ سوچنا بہت غلط ہوگا، کیونکہ جب بات رفتار کی ہو تو کوئی بھی چیز ہماری زمین کو ہماری سوچ سے بھی زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگر کوئی کار کسی انسان کو 50 کلومیٹر کی رفتار سے ٹکر مارے تو وہ ہاسپٹل میں پہنچ جائے گا، اور اگر وہی کار کسی انسان کو 65 کلومیٹر کی رفتار سے ٹکر مارے تو وہ انسان وہیں مر جائے گا۔ آپ یہ جانتے ہی ہوں گے کہ روشنی ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ ہماری کائنات میں ویزیبل لائٹ اور ریڈیشن کی رفتار بھی روشنی کی رفتار کے برابر ہوتی ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ بڑے سائز کی کوئی بھی چیز روشنی کی رفتار سے سفر نہیں کر سکتی، لیکن یہ چیز روشنی کی رفتار کے قریب جا سکتی ہے۔ تو جب کوئی سوئی یا چھوٹا سا پتھر روشنی کی رفتار سے زمین کی طرف بڑھے گا تو دکھنے میں وہ بہت چھوٹا ہوگا۔ ایک سوئی کی لمبائی تقریباً 1.4 انچ ہوتی ہے، اور ایک چھوٹے سے پتھر کا سائز 0.19 انچ ہوتا ہے۔ لیکن اس پتھر کا سائز میٹر نہیں کرتا، کیونکہ جب کوئی چھوٹی سی چیز روشنی کی رفتار سے سفر کرتی ہے تو وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ یہ سوئی یا پتھر اسی رفتار سے چلتے ہوئے ہماری زمین کے ایٹماسفیئر میں ختم نہیں ہوں گے، بلکہ زمین کے ایٹماسفیئر کو بڑی آسانی سے پار کر لیں گے۔ لائٹ کی سپیڈ سے آتا ہوا پتھر یا سوئی جیسے ہی ہوا میں سے گزرے گی تو وہ ایٹمز کا ایک ڈھیر بن جائے گا، جو ہمارے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوگا۔ لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنی کائنیٹک انرجی کی وجہ سے ہمارے لیے اتنی خطرناک نہیں ہوگی، جس کا فارمولا 1/2 mv² ہے، جس میں m اس چیز کا ماس ہوتا ہے اور v اس کی ویلوسٹی ہوتی ہے۔ مطلب سوئی کی رفتار جو روشنی کی رفتار کے برابر ہوگی، یہاں 1/2 mv² کا مطلب اس سوئی کی کائنیٹک انرجی اتنی زیادہ ہوگی، اور اسی رفتار سے چلتے اس کی کائنیٹک انرجی 15 منزلہ عمارت سے گرتی ہوئی 100 ٹن کی چیز کے برابر ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی سوئی روشنی کی رفتار سے ہماری زمین سے ٹکرائے تو کیا ہوگا؟ کیا سائنسدان اس کو دیکھ سکیں گے؟ دراصل یہ کہنا مشکل ہے،
کیونکہ جب سوئی ہماری زمین سے ٹکرائے گی تو اس کے اندر کی ساری کائنیٹک انرجی ایک دھماکے میں بدل جائے گی، اور اس دھماکے سے نکلنے والی طاقت کسی نیوکلیر دھماکے سے کم نہیں ہوگی جو پورے شہر کو تباہ کر سکتی ہے۔ تو اگر کسی جگہ اتنی پاور کا ایٹم بم ہوتا تو اس کے قریب کا سارا علاقہ تباہ ہو جائے گا۔ سادہ زبان میں کہوں تو اس کے پاس کے 4 کلومیٹر کا علاقہ تباہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی بم کے پھٹنے کی جگہ کے بہت قریب 1.5 کلومیٹر کے ایریا کے آس پاس ہو تو وہ ایک لمحے میں مر جائے گا۔ بالکل اسی طرح ایک سوئی زمین کے اندر ایک بہت بڑا کریٹر بنا دے گی اور یہ ایک ایٹم بم جتنی تباہی مچائے گی۔ لیکن یہ صرف عام سوچ کا نتیجہ ہے، سچ میں ایسا ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور اگر ایسا ہوا بھی تو یہ بھی ممکن ہے کہ روشنی کی رفتار سے آتی ہوئی کوئی بھی چیز زمین کو چیر کر اس کے پار چلی جائے۔ اس سے بھی تباہی بہت زیادہ ہوگی، لیکن انسان کسی بھی طرح سروائیو کر لیں گے۔ تو دوستو، آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا۔